اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ النور چینل کے توسط سے عقائد اسلامی کا سلسلہ ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ خدا تک پہنچنے کے، خدا کو پہچاننے کے کتنے راستے ہیں۔ تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ راستے خدا کو پہچاننے کے جس کی قرآن اور احادیث میں تائید کی گئی ہے، دو ہیں۔ ان میں سے پہلا راستہ خدا کو پہچاننے کا نزدیک ترین راستہ ہے، وہ راستہ ہے جسے انسان خود اپنے وجود کے اندر محسوس کر سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے دل کا راستہ، فطرت کا راستہ۔ اس خداوند عالمین نے انسان کی فطرت میں ہی خدا شناسی کا مادہ رکھ دیا ہے۔ خدا کو پہچاننا ہماری فطرت میں موجود ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں خدا کو پہچاننے کے لیے کسی لمبے راستے کو طے کریں، کسی علمی فارمولے کا مطالعہ کریں، یا مختلف میدانوں میں، فیلڈ میں جا کر ریسرچ کریں، بلکہ اگر ہم ذرہ برابر خود اپنے وجود کے اندر جھانک کر دیکھیں تو خود ہمارا روح، ہمارا روان، ہمارا دل، ہماری فطرت چیخ کر وجود خدا کا اقرار کرے گی۔ آپ دیکھیں کیسے خدا شناسی ہمارے فطرت میں موجود ہے۔ چند ایک مثالوں کے ذریعے سے میں واضح کرتا ہوں۔ اگر آپ غور سے، منصفانہ ان مثالوں کی طرف غور کریں، ان میں غور کریں، تو آپ کو خود لگے گا کہ خدا کو پہچاننا خود ہماری فطرت میں موجود ہے۔ خدا کو پہچاننے کی جستجو ہماری فطرت میں مضمر ہے۔ ایک ایسا شخص جو کسی جنگل میں پیدا ہو، فرض کر لیں ایک ماں اپنے بچے کو کسی جنگل میں جا کر جنتی ہے، جننے کے بعد فوراً اگر وہ ماں مر جائے اور جنگل کے جانور آ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، اس کی پرورش کریں، اس بچے نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہو، کسی دین، کسی فکر، کسی مکتب سے وہ آشنا نہ ہو، انسانوں کی بولی تک نہیں سمجھتا ہو، انسانوں کی شکل تک اس نے نہیں دیکھی ہو، تو خداوند عالمین نے اس بچے میں، اس انسان میں فطرتاً یہ چیز رکھی ہے کہ وہ نشو و نما پاتے پاتے ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جہاں پر اس کی فطرت اسے ایک اپنے سے بالاتر، طاقتور تر، قدرت مند تر وجود کے موجود ہونے کا یقین دلائے گی، اور وہ خود بخود ایک اپنے سے بالاتر کسی قدرت کی پرستش کرنے لگے گا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں اتنے لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مانا ہے۔ کوئی چاند کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو خدا مانتا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مانتا ہے، کوئی آگ کو خدا مانتا ہے، کوئی مٹی کو خدا مانتا ہے، کوئی زمین کو خدا مانتا ہے، کوئی آسمان کو خدا مانتا ہے، کوئی خواتین کو خدا مانتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر طرح کے لوگوں کو، ہر طرح کی چیز جس کے بارے میں انہیں لگے کہ یہ ہم سے طاقت میں بالاتر ہے یا ہم کسی طریقے سے اس سے وابستہ ہیں، ایسے چیزوں کو لوگ خدا مان لیتے ہیں۔ کیوں مان لیتے ہیں خدا؟ کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ان کی فطرت ہے جو انہیں للکارتی ہے، انہیں چیخ کر پکارتی ہے
کہ تمہارا کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے، تمہارا کوئی خالق موجود ہے، ایک ایسی ذات موجود ہے جس پر تمہارا وجود منحصر ہے، جس سے تمہارا وجود وابستہ ہے۔ اب وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اس ذات کو پہچاننے میں لوگ اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ ہماری فطرت کی آواز وجود خدا کی ہمیں سورج کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے فطرت کے وجود خدا کی وہ آواز ہمیں بتوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں زمین آسمان کی صورت میں ہمارے اس فطرت کی آواز کے مطابق ایک رب اور طاقتور ہستی مل رہی ہے۔ لہٰذا اس انسان کی فطرت میں ہے، فطرتاً یہ انسان اگر ہر طرح کے قیود سے، ہر طرح کی ثقافت سے، ہر طرح کے دین و مذہب و مسلک سے کٹ بھی جائے تو فطرتاً یہ انسان ایک خدا کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو پہچاننے کی یہ صلاحیت، خدا کو ڈھونڈنے کی یہ پیاس، خدا کی یہ جستجو انسان کے فطرت میں موجود ہے۔ ممکن ہے انسان بسا اوقات دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی فطرت کی اس آواز کو نہ سن سکے، وہ اپنے دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اسے فطرت کی وہ آواز سنائی نہ دے، لیکن جو ہی اس انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے، جو ہی انسان اس رنگینیوں سے ہٹ کر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے دل و دماغ سے وہ رنگینیاں نکل جاتی ہیں، دنیا کے زرق و برق نکل جاتے ہیں، اور یہ انسان ایک مرتبہ پھر اپنے اسی فطرت کی آواز کی طرف آتا ہے اور بے اختیار ہو کر اپنے کسی رب کو پکارتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی دیکھ لیں، ایک ایسا شخص جو کشتی میں دریا میں سفر کر رہا ہو، دریا کے بیچ اگر اس کی کشتی ٹوٹ جائے تو کشتی کے ٹوٹنے کے بعد دریا میں غرق ہوتے ہوئے بھی وہ انسان اپنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ یہ انسان ہاتھ پاؤں کیوں مارتا ہے جبکہ دریا میں اسے کوئی بچانے والا نہیں، بلکہ اس دریا میں اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں، لیکن پھر بھی یہ انسان ہاتھ پاؤں مار کر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان بچنے کی کوشش کب کرتا ہے؟ انسان بچنے کی کوشش اس وقت کرتا ہے جب اسے بچنے کی کوئی امید نظر آئے۔ یہی امید اس انسان کے خدا کو ثابت کرتی ہے۔ اگر اس انسان کو کسی خدا پر یقین نہ ہو، اگر فطرتاً انسان کی فطرت اس انسان کو کسی خدا کی طرف نہ لے جاتی ہو، اگر یہ فطرت انسان کو خدا کے وجود کی امید نہیں دلاتی ہو، تو پھر یہ ہاتھ پاؤں کیوں مارتا ہے؟ یہ بے نتیجہ کوشش کیوں کرتا ہے؟ اسے آرام سے ڈوب جانا چاہیے، لیکن آرام سے نہیں ڈوبتا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے۔ آخری امید جب اس کی کوئی امید نہ رہے تو بے اختیار اس کا وجود، اس کی توجہ ایک ایسی ہستی کی طرف چلی جاتی ہے جس کے بارے میں مرتے دم تک اسے امید رہتی ہے کہ ایسی تو کوئی طاقت ہے جو مجھے اس مشکل سے، اس گرداب سے بچا سکتی ہے۔ یہ آواز انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اگرچہ یہ فطرت کی آواز دنیا کی رنگینیوں میں دب سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ تاریخ میں ہزاروں ایسی مثالیں دیکھیں، ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں، ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر خدا کو پکارنا، خدا کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا، خدا کا تصور بھی کبھی اپنے ذہنوں میں لانا انہوں نے گوارا نہیں کیا، خدا کی جستجو کے بارے میں جانا، کوشش کرنا، اس کے بارے میں انہوں نے
گمان تک نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتے رہے، اپنے آپ کو خدا کہتے رہے، اپنے آپ کو کائنات کا مقتدر انسان کہتے رہے۔ لیکن جو ہی ان پر کوئی مصیبت آ گئی، جو ہی دنیا نے ایک مرتبہ اس انسان کو دھچکا دیا، جو ہی یہ انسان اپنے ان مصیبت کی وجہ سے ہوش میں آیا، جب اس نے ہوش کے ناخن سنبھالے، بے اختیار اپنے رب کو پکارنے لگا۔ تاریخ میں آپ فرعون کی مثال دیکھ لیں، جب تک دنیا میں رہا انا ربکم الاعلی کہتا رہا، اپنے آپ کو رب کہتا رہا۔ جب لوگوں نے کہا رب تو وہ ہوتا ہے جو زندگیاں دیتا ہے اور زندگیاں لیتا ہے، تو کہنے لگا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی لے سکتا ہوں، یہ کہہ کر کسی کو جس کو پھانسی پر چڑھانا تھا معاف کرنے لگا، اور کسی کو جو بے گناہ تھا اسے قتل کرنے لگا۔ ہر طرح سے جب تک دنیا میں تھا اپنے آپ کو مکمل رب کہتا رہا، لیکن جو ہی خدا کی گرفت میں آیا تو بے اختیار ہو کر کہنے لگا میں بھی اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں کہ جس خدا پر موسیٰ اور اس کی قوم ایمان لا چکی ہے۔ بس یہ فرعون کی آواز، یہ فطرت کی آواز تھی۔ جو ہی فرعون اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل گیا، فوراً اس کی فطرت کی آواز ایک مرتبہ فرعون کو سنائی دی، اور بے اختیار وہ اپنے رب کو پکارنے لگا، اپنے رب کے وجود کا اعتراف کرنے لگا، اپنے رب کے وجود پر ایمان لانے لگا۔ لہٰذا رب کا وجود، خدا کو پہچاننا، خدا کو پہچاننے کا پہلا اور نزدیک ترین راستہ جسے انسان بآسانی محسوس کر سکتا ہے، وہ انسان کا فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ پاک پروردگارہ خدا کو جان کر اس کے دستور اور احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔